مشاورت کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا یہ فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے کہ اس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ الیکشن کمیشن کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی تھیں وہ بھی سمجھ نہیں آئی، بلکہ عدالت میں بھی کسی کو نہیں سمجھ میں آئی اور الٹیمیٹلی اسے غلط قرار دینا پڑا. اب جو الیکشن کمیشن ہے اس کے رویے پہ اگر آپ غور کریں تو کئی شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن بذات خود کئی مقدمات میں فریق بن کر پیش ہوا ہے. یعنی حالانکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہو وہ تو دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن بعض معاملات میں الیکشن کمیشن خود، یعنی جیسے اس معاملے میں بھی کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں کہ الیکشن کمیشن چلا گیا، یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ جیسے کچھ سیشن جج صاحب کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو تو سیشن جج صاحب خود بھی ہائی کورٹ چلے جائیں کہ جناب آپ میرے فیصلے میں یہ خوبی ہے، میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے اس لیے کیا ہے. تو ایک تو الیکشن کمیشن کا طرز عمل بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اور اس معاملے میں بھی ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے خیالات میں اور الیکشن کمیشن کے خیالات میں کوئی فکری یکسانیت ہے. ایک خیال جو ہے وہ حکومت کے ذہن میں آتا ہے، وہی الیکشن کمیشن کے دل میں ایک کومپل کی طرح پھوٹ پڑتا ہے. تو لہٰذا اسے آپ توارد کہہ سکتی ہیں. جس طرح سے ابھی صاحب تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح سے ہم سوشل میڈیا پہ فیصلہ سنانے والے ججز کے حوالے سے ایک باقاعدہ مہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو، اور اگر ایسا ہو تو پھر اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ تو ایسا ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا. ہاں، وہ تو الیکشن وہ الیکشن کا فیصلہ تھا اور اس پہ حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا تھا اور سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کیا تھا. دیکھیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح علل اعلان کہنا کہ میں اس کو نہیں مانتا، کوئی بھی شخص ریاستی عہدیدار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے، یا وہ یہ کہے کہ میرے پاس اتنی قوت ہے کہ میں اس فیصلے کو روک سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دستور شکنی کی بات کر رہے ہیں. اچھا، آرٹیکل 6 ظاہر ہے، کیونکہ عدالت کے حکم کے، سپریم کورٹ کے حکم کے بارے میں بالکل یہ واضح ہے دستور میں کہ آپ نے یہ حکم ماننا ہی ماننا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس میں لیت و لال تو کچھ ہو سکتی ہے، اپیل ہو سکتی ہے، ریویو ہو سکتی ہے. ایک پریسیڈنٹ تو پھر اس کا مطلب ہم سیٹ کر چکے نا. اس میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ جناب ہم مان رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب اس طرح کا پیغام بھیجنا تو یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. اب ظاہر ہے، جا رہی ہیں حبیب صاحب، اس میں تو دیکھیے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پیغام کسی نے براہ راست نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، یہ پیغام ایسا نہیں ہوا کہ کسی حکومتی عہدیدار نے یہ جرت کی ہو، اور اللہ نہ کرے کسی کو یہ جرت ہو کہ وہ یہ کہے کہ میں عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھونپو ہیں جو بجنا شروع ہو گئے. اچھا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب بھائی یہ تو پھر پیغمبر کو پکڑنا چاہیے نا، جو قاصد ہے، جو پیغام لا رہا ہے کہ جناب عدالت کا یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا، جو کرنا اس سے پوچھا جائے نا کہ بھائی یہ تو آرٹیکل 5 ہے جو کہتا ہے کہ آپ کی جو لائلٹی ہے جو اس دستور کے ساتھ وہ غیر مشروط ہے. جی، تو غیر مشروط لائلٹی رکھنے والا کوئی شہری کیا یہ بات کر سکتا ہے کہ جناب میں نے یہ فیصلہ، فلاں کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ نہیں ماننا؟ یہ بالکل اس طرح کا کوئی جرم ہے مجھے لگتا کہ جیسے کوئی شخص اے پیغام بھیجے بی کے ذریعے کہ سی کو جا کے کہو کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑا جرم ہے نا، یہ بڑی سنگین بات ہے. بالکل بالکل. تو آپ دستور کے ٹوٹنے پہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک عرض کروں، پاکستان کے دستور کو انشاءاللہ کوئی نہیں توڑے گا. بالکل. عدالت کا ہر فیصلہ مانا جائے گا. اللہ کرے. بالکل. اور آپ کو ایک یہ بھی عرض کروں کہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ اپنے پاکستان کی اور اپنے دستور کی حفاظت بھی کریں گے. ہم سمجھتے ہیں، پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں.